بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5ویں پارے کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ سورہ نساء کا مطالعہ چل رہا ہے کہ جس میں خاص طور پہ عورتوں کے مسائل کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ چوتھے پارے کی آخری آیات تھی جن کا ہم نے تلاوت رہنے دی تھی کل، آج ہم وہاں سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرمات کو بیان کیا، یعنی ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، حرام کی گئی ہیں تم پہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضانکم اور تمہاری رضائی مائیں، ویٹ مادرس جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، واخواتکم من الرضاع اور تمہاری رضائی بہنیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی رضائی بہن، رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی پھوپھی، رضائی بھتیجی، رضائی خالہ، تو یہ سب حرام میں آ جاتی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساس بھی تم پہ حرام ہے، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ٹھیک، یا جو محرم عورتیں ہیں جن سے پردہ نہیں ہے اور نکاح ان سے حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیوی جس کی پہلے شوہر سے بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ اپنی بیٹی تو ویسی ظاہری بات ہے، اس سے تو کیا نکاح کرنا، لیکن یہ ہے کہ بیوی کی پہلے شوہر سے اگر بیٹی ہے تو اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور اسی طرح تمہاری بہویں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو آپس میں جمع کرو، یعنی ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک اضافہ یہ بھی فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ جمع کرنا میں اس کو بھی حرام قرار دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اب بہنوں میں جو قربت کا رشتہ ہوتا ہے، ویسے تو مرد کے لیے اجازت ہے نا 2 شادیاں کرے، 3 کرے، 4 کرے، لیکن یہ ہے کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، خالہ اور بھانجی کو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس سے کیا سوکن کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ جو ایک بلڈ ریلیشن شپ ہے، ایک نسبی رشتہ ہے، تو اس میں مسائل پیدا نہ ہوں، اس لیے ہمارے دین نے، قرآن نے اس سے منع کر دیا۔ تو یہ محرمات کی فہرست ہے۔ اس میں جو ایک اہم چیز ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب اس فہرست کو بیان کرتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اب اس کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں دنیا بھر کی وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس میں نقطہ ہمارے لیے خاص طور پہ علماء کے لیے سمجھنے کا یہ ہے کہ حرام جو ہے وہ بہت کم ہے، حرام بہت کم ہے، جو اللہ نے حلال قرار دیا وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے ہاں عام طور پہ ممبر و محراب پہ یا تحریر اور تقریر کے اندر حرام کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے یا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ عام طور پہ آپ کو جو کتابیں ملیں گی تو اس میں یہی ہوگا کہ اسلام میں حرام، اسلام میں حرام، محرمات، کبیرہ گناہ۔ اب اس سے لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ بس اسلام بس اسی چیز کا نام ہے کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، یا مولانا صاحب کا تو کام ہی یہی ہے کہ بس یہی بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں بس سب کچھ جیسے حرام ہی ہے۔ حالانکہ دیکھیں اسلام میں جو حرام ہے نا وہ حلال کی نسبت 5% بھی نہیں ہوگا، 5% بھی نہیں ہوگا، 95% حلال ہے۔ صرف لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس موضوع پہ جمعہ ہونا چاہیے، اس موضوع پہ تقریر ہونی چاہیے، اس موضوع پہ کتاب لکھی جانی چاہیے کہ اسلام میں یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ بہت زیادہ ہیں، وہ 95% ہیں۔ تو اب لوگوں کا جو ذہن ہوگا اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو ان کا امیج بنے گا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو ابھی تک کا تو امیج یہی بن رہا ہے، چونکہ وہ 5% حرام ہی سن رہے ہیں تو انہیں یہی لگ رہا ہے کہ جیسے سارا کچھ حرام ہی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام تو صرف پابندیوں کا نام ہے یا جکڑ بندیوں کا نام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا ایک بڑا دائرہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ بس اتنی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی جس مرضی عورت سے جو ہے وہ تم کیا کر لو، نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ اب وہ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں؟ کم از کم 8 ارب اگر انسان ہے، 4 ارب تو عورتیں ہوں گی نا،
بلکہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. عورتیں اگر 52% ہیں تو مرد تقریباً 48% ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کلیہ بیان کیا خاص طور پہ گناہوں کے حوالے سے، کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کبیرہ گناہ ہیں اور ایک وہ جو کہ صغیرہ گناہ ہیں. کبیرہ گناہ مطلب میجر سنس، اور صغیرہ گناہ مائنر سن جنہیں ہم کہتے ہیں. تو قرآن کا انداز یہ ہے اور ہمارے دین کا مزاج بھی یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے. چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں حساس مت ہو. چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کرتے رہتے ہیں. یعنی جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں جب آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں. اسی طرح آپ کے کانوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. جب آپ نماز کے لیے چلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو آپ کے قدموں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ نماز سے، وضو سے، ہماری باتوں سے از خود معاف کرتے رہتے ہیں. حساسیت کس چیز میں ہونی چاہیے؟ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مذہبی لوگوں میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تنقیدیں ہمیں ملتی ہیں یہود کے اوپر اور ان کے علماء پہ، تو وہ یہی کہتے تھے. آج بھی انجیل کے اندر آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. یعنی مچھر چھان رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحث کیے جا رہے ہو، اور دوسری طرف تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، مطلب سود کھا رہے تھے، رشوت لے رہے تھے، اس کے بارے میں ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں کہ جی تورات جو ہے، اگر ہم نے تورات کو ایک پیج پہ نہیں لکھا، 2 پیج کے اوپر لکھ دیا تو کیا اللہ کی کتاب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کہ ہم نے تورات کو اگر 2 پیجز کے اوپر لکھ دیا تو ہم نے تو اللہ کی کتاب کو پھاڑ دیا. آج بھی تورات ان کے ہاں 1 پیج پہ لکھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی تورات جو ہے یہودیوں کے ہاں وہ اس کو رول کرتے ہیں، لمبا سا پیج. اب مسئلہ کیا تھا؟ بس ان ظاہری چیزوں کے اندر پڑ گئے تھے. ہمارے ہاں بھی امت مسلمہ میں دیکھیں، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک لیکچر میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ایسی چیزوں کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کیلا جو ہے وہ ہم نے کچن کے اندر قبلہ رخ رکھنا ہے، یا مطلب کس سمت میں رکھنا ہے، یا مدینہ سے کھجور لے کے آئے ہیں اور اس میں سے کیڑا نکل آیا ہے تو ہم نے وہ کھجور وہ کیڑا واپس مدینے میں پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا. تو ایسی چیزوں کے اندر ہمارے ہاں لوگ پڑ جاتے ہیں. لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے. اب ٹوپی اور امامی کی فکر ہے لیکن نماز کی فکر نہیں ہے، حالانکہ اصل چیز تو نماز ہے، اصل چیز تو نماز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، دیکھو بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے دکھا دو. بس اسلام میں یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، فرض کر کے دکھا دو، حرام سے بچ کے دکھا دو، بس تمہاری نجات کے لیے یہ کافی ہے. اب اس کے بعد کی جو چیزیں کر سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، لیکن ترتیب خراب نہ کرو، ترتیب اللہ کی دی ہوئی خراب نہ کرو. تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو بقیہ گناہ تو ہم تمہارے معاف کرتے رہیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے، یعنی جنتوں میں داخل کریں گے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا، تو بعض کو بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. یعنی مختلف اعتبارات سے، بعض اعتبارات سے عورتوں کو فضیلت ہے، بعض اعتبارات سے مردوں کو فضیلت ہے. تو بس ان فضیلتوں کے اوپر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، حسرتیں نہیں کرنی. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور دیکھو مت تمنا کرو اس کی کہ اللہ نے جو فضیلت دے دی ہے تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مردوں کے لیے جو وہ نیکی کریں گے اس کا بدلہ پا لیں گے، عورتوں کے لیے جو وہ نیکیاں کریں گی اس کا بدلہ پا لیں گے. اب ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بس جیسے بعض اوقات عورتیں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں اچھا اللہ نے ہمیں مرد کیوں نہیں بنایا، مردوں کے تو بڑے مزے ہیں. اور بعد مرد ان کا بھی دماغ پھر جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں نہیں پیدا کیا، عورتوں کے تو بڑے مزے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، مطلب جو بھی اس کے ذہن میں عورتوں کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز جب بہت بڑھ جاتی ہے تو وہاں تک پہنچ جاتی ہے جیسے آج کل ہم یہ کہہ رہے ہیں جینڈر ری اسائنمنٹ. مطلب وہ مطمئن ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ نے اسے مرد پیدا کیا ہے، وہ اس پہ مطمئن ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے عورت پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں مرد سے عورت بننا چاہتا ہوں، عورت سے مرد بننا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس قسم کی حسرتیں مناسب نہیں. اللہ نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر تھا.
مرد بنایا تو یہی تمہارے لیے بہتر تھا، عورت بنایا تو یہی تمہارے لیے بہتر تھا، تو اس قسم کی حسرتیں مت کیا کرو۔ اسی طرح سے اس قسم کی حسرتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ امیر پیدا کیا ہوتا، میں غریب کیوں پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی قسم کی حسرتیں آپ کو مطلب امیروں کے اندر بھی نظر آ جاتی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور دیکھو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بس اللہ نے جو کچھ دے دیا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے حسرت میں مت مبتلا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں جو تعلیم دی وہ یہی دی ہے کہ اس شخص کو دیکھو جو تم سے کم تر ہے، اس کو دیکھو، یعنی نعمت میں تم سے کم تر ہے، اس سے تمہارے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ جب تم اس کو دیکھو گے جو تم سے نعمت میں بہتر ہے، تو پھر تم جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ کی ناقدری کرو گے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے حوالے سے چند احکامات دیے ہیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، دیکھو مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا کہ مرد عورتوں کے اوپر حکمران ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ جو مطلب مناسب ترجمہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تراجم میں بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں بعض اوقات ایک مترادف لفظ موجود ہوتا ہے اور بہت اچھا لفظ موجود ہوتا ہے، جس سے جو مخالف ہے، اپوزٹ جینڈر ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو وہ ریئیکشن پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ مرد جو ہے نا عورتوں کے اوپر حکمران ہے، تو اب عورت کو اس سے یہ مسئلہ ہوگا، اچھا یہ میرے اوپر حکمران ہے، میں اس کی لونڈی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے۔ اب جو ذمہ دار ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ بڑا بھی ہوتا ہے۔ اب عورتوں کو تو یہی مسئلہ ہے، ان کو مسئلہ کیا ہے، ان کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ مرد ذمہ داری نہیں اٹھاتا، تو یہ ترجمہ کریں گے تو وہ تو بڑی خوش ہو جائیں گی کہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اچھا وہ تو اب اپنے شوہر کو کہے گی کہ ذمہ داری پوری کیا کرو، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے تم ذمہ دار ہو اور تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اور ذمہ دار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہونا۔ تو مرد کا بڑا ہونا آپ اس لفظ کے ذریعے سے ثابت کریں کہ جس سے اگلے کو جو ہے وہ کوئی رد عمل پیدا نہ ہو، مطلب ہم اس طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ترجمے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ترجمہ دیکھیں ترجمہ نازل شدہ نہیں ہوتا، کوئی آسمان سے نہیں اترا۔ مترجم نے جو ہے وہ اپنی اردو زبان میں جو بھی اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے، وکیبلری ہے، اس کے ذریعے سے اس نے اللہ کے کلام کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو اس میں تراجم میں اختلاف ہو جاتا ہے، اردو میں 70 ترجمے ہیں تو ان کا آپس میں اختلاف آپ کو اس لیے نظر آئے گا کہ ہر کسی نے اپنے اپنے الفاظ استعمال کیے جس کو اس نے بہتر سمجھا۔ تو بہرحال ترجمہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر کیا ہیں؟ ذمہ دار ہیں، یعنی گھر کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا، مردوں کو بڑا بنایا ہے۔ کس لیے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی۔ خلقی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے مرد جو ہے وہ عورت سے کیا ہے؟ اسٹرانگ، یعنی اوورآل بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مرد بہت نحیف ہو، کمزور ہو، اور عورت اس سے جو ہے وہ مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، وہ مطلب ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں۔ اوورآل ہم بات کر رہے ہیں ایک مجموعی اعتبار سے کہ مرد عورت کی نسبت کیا ہے؟ بہت قوی ہوتا ہے۔ مطلب مرد جو ہے وہ کاکروچ دیکھ کے اس طرح سے پورے گھر میں ناچنا نہیں شروع کر دے گا، یا چوہا دیکھ کے جو ہے وہ پورے گھر میں دوڑے نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ مضبوط بنایا، اسٹرانگ بنایا۔ تو یہ صرف ہمارے مطلب قرآن کا بیانیہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ایکویلٹی کا کانسیپٹ آ گیا، مساوات کا کانسیپٹ آ گیا ویسٹ سے، مغرب سے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات آپ جو کرتے ہیں نا کہ جی مرد عورت سے بہتر ہے۔ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر اعتبار سے بہتر ہے، عورت جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے مرد سے بہتر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ مرد سے زیادہ نیک ہو سکتی ہے۔ ہم خلقی اور پیدائشی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اور اس اعتبار سے دیکھیں تو اب دنیا کی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے کنگز اینڈ جنرلز رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں، بڑی بڑی جو ہے وہ تہذیبوں کے، سیولائزیشنز کے، وہ کون ہیں؟ دی الیگزینڈر دی گریٹ ہیں، مطلب یونان کا، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی، کون تھا؟ مرد تھا۔ جتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ہر تہذیب کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر آپ دیکھ لیں جو بڑی بڑی پرسنالٹیز پیدا ہوئیں، وہ ریلیجس لیڈرز ہوں، وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، وہ فلاسفرز ہوں، وہ آرٹسٹ ہوں، دنیا کے ہر شعبے میں آپ کو مرد ہی نظر آئیں گے، عورتیں بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ارسطو، افلاطون، سوکریٹیز، اس کے بعد آپ جو ماڈرن فلاسفی میں آ گیا، دریدا آ گیا، نیتشے آ گیا، کارل مارکس آ گیا، سب مرد تھے فلاسفی میں۔ اسی طرح پوئٹری میں چلے جائیں، لٹریچر میں چلے جائیں تو مرد ہیں۔ اسی طرح کنگز اینڈ جنرلز میں چلے جائیں، بادشاہوں میں چلے جائیں تو مرد چھائی۔ آج بھی جو بڑی بڑی سپر پاور ہیں، جو مرد
عورت کی مساوات کی بات کرتے ہیں، انہیں کہیں تو صحیح اپنا آرمی چیف کسی عورت کو لگا دیں، کبھی بھی نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ٹھیک ہے، نمائشی طور پہ انہوں نے عورتیں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے، کانگریس میں ادھر ادھر جا کے بٹھا دی ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اپنے امور سلطنت عورتوں کے حوالے کر دیں تو وہ اس کو ابھی بھی نہیں سمجھتے۔ مطلب وہ ٹھیک ہے کہ وہ پرائم منسٹر انہوں نے کسی عورت کو بنا دیا، لیکن اس کو چلانے کے لیے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ 200-400 مرد بھی ساتھ اس کے لگا دیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نظام تو سارا مرد ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیقی اعتبار سے مردوں کو، خلقی اعتبار سے عورت کے اوپر فضیلت دی، اور یہ دنیا کا نظام اللہ نے مردوں کے ذریعے سے چلایا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی مردوں کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، یعنی دو وجوہات اللہ نے بیان کی ہیں نا، کہ دو وجوہ سے مرد جو ہے وہ اس کو عورت کے اوپر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے، اس لیے اس کو ذمہ دار بنایا گیا۔ ایک تو یہ پیدائشی اعتبار سے وہ عورت کی نسبت سٹرانگ ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ حق مہر بھی مرد دیتا ہے، عورت نہیں حق مہر دیتی، اور پھر نان نفقہ، بیوی کا خرچ مرد اٹھاتا ہے، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا خرچ نہیں اٹھاتی۔ تو چونکہ مرد خرچ کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے، تو دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی گھر کا نظام ایسا ہے کہ جس میں عورت دے رہی ہو، تو پھر تو دیکھیں وہاں عورت اپنے مرد کی کیا سنے گی، سیدھی سی بات ہے، وہ تو مرد نے خود ہی نظام ڈسٹرب کیا ہوا ہے۔ تو قرآن نے تو کہا ہے کہ مرد کے فوقیت یا اس کے ذمہ دار یا اس کے گھر میں بڑا ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ دے رہا ہے مالی اعتبار سے، گھر کا سارا خرچہ اٹھا رہا ہے، اور دوسرا وہ عورت کو سکیور کر رہا ہے۔ عورت اس کو نہیں سکیور کر رہی، وہ عورت کو سکیور کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہا ہے، ویسے بھی اس کو سکیور کر رہا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب نیک بیوی کی 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ بہترین بیوی کی کیا صفات ہیں؟ فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں، یعنی نیک بیویاں، صالح، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، قانتات، فرما بردار، یعنی اپنے شوہروں کی فرما بردار، ایسی عورتیں جو کہ اپنے شوہروں کی کیا ہوں، فرما بردار ہوں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ حفاظت کرنے والیاں اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی۔ تو اگر کسی کے اندر یہ صفات ہوں تو وہ ایک بہترین بیوی ہے۔ تو اللہ کی بھی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہو۔ فرما بردار یا اوبیڈینٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے اختلاف نہیں کر سکتی، یا اپنے شوہر سے مطلب کوئی اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بحث کر لے، اختلاف کر لے، لیکن اس کے بعد اگر شوہر نے کہہ دیا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے اور گھر کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو عورت کو اس کو اوبے کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتنی عورتیں ہیں آج کل جو باہر جا کے جاب کرتی ہیں۔ اچھا جہاں جا کے وہ جاب کرتی ہیں وہاں ان کو کچھ سیلری ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس سیلری کی وجہ وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے باس کی ہر بات سنتی ہیں۔ وہاں ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں ایکویلٹی کی کوئی بات نہیں کرتا، مطلب جہاں عورت جاب کر رہی ہے باہر جا کے، تو کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ وہاں مساوات ہونی چاہیے۔ باس کون ہوتا ہے؟ اس کو حکم دینے والا، ٹھیک ہے، اس کو کیا جرأت ہے کہ وہ اس عورت کو حکم دے؟ دونوں برابر ہیں، مرد و عورت، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو پے کر رہا ہوں، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے، فائر کر دیں گے۔ تو یہی معاملہ اب گھر کا بھی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ گھر میں اگر مرد سارا خرچہ اٹھا رہا ہے، وہ صرف اس کو سیلری نہیں دے رہا، اس کی تمام ضروریات کا دھیان کر رہا ہے، جو کہ اس کا امپلائر نہیں کر رہا، تو اب اس بنیاد پہ اس کے لیے اس کی اطاعت کرنا یہ بنتا ہے۔ ہاں میں نے کہا کہ وہاں ان گھروں میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جہاں مرد عورت کی ذمہ داری نہ اٹھا رہا ہو، وہاں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اور جن عورتوں کے بارے میں تم کو اندیشہ ہو نشوز کا۔ نشوز سے کیا مراد ہے؟ یعنی نشوز سے مراد یہ ہے سرکشی کا۔ فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، یعنی ان کو سمجھاؤ۔ واہجروہن فی المضاجع، اور اگر نشوز کا معنی ایک یہ بھی کیا گیا ہے جسے یہ کہتے ہیں کہ ایک نظام کے اندر دوسرا نظام قائم کر لینا۔ جیسے ہمارے یہاں ایک اصطلاح بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ اب گھر میں مرد نے اپنا ایک نظام چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر عورت جو ہے وہ اس نظام کے پیرالل کوئی اپنا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ایک ادارے کے اندر 2 ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتے۔ جہاں ایک ادارے میں 2 ایڈمنسٹریٹر ہوں گے تو اولاد تباہ ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ مرد اولاد کو اپنی طرف کھینچے گا، عورت اپنی طرف کھینچے گی۔ ان کی لڑائیوں میں کچھ جو ہے وہ باپ کی پارٹی بن جائیں گے، کچھ ماں کی پارٹی بن جائیں گے، اور یہ ہمارے یہاں گھروں میں ہو رہا ہے۔ اولادیں جب جوان ہو جاتی ہیں تو مائیں جو ہے وہ بعض اوقات اولادوں کو کیا کرتی ہیں؟ باپ کے خلاف کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور باپ کیا کرتے ہیں؟
اولادوں کو ماں کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب اس سے گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ گھر میں ایڈمنسٹریٹر ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ باپ ہے۔ ماں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، تبھی اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی اطاعت کرے گی۔ اگر ماں کو دیکھیں گی اولاد کہ وہ ہمارے باپ کی اطاعت نہیں کر رہی، تو اولاد کبھی بھی اپنے باپ کی فرما بردار نہیں ہوگی، تو دین کے راستے کی طرف کیسے آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو ماں کو یہ ایشور کرانا پڑتا ہے، باپ سے ڈرانے کے لیے اولاد کو اس کو یہ ایشور کرانا پڑتا ہے کہ دیکھو میں بھی جو ہے وہ تمہارے باپ کے پیچھے ہوں، میں بھی اس کے پیچھے چل رہی ہوں۔ لیکن وہی اگر باپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی تو پھر بچوں کو شے مل جاتی ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی باپ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، تو گھر میں کیا ہے، فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ تو واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کے بارے میں تم کو نشوز یعنی سرکشی کا اندیشہ ہو۔ نشوز اختلاف نہیں ہے، نشوز سے مراد یہ ہے کہ عورت کھڑی ہو گئی، مرد کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، فعدوہن، تو ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، دیکھو گھر کا نظام ڈسٹرب ہوگا، اس طرح سے نہ کرو۔ وہجرون فی المضاجع، اگر اس سے بھی وہ نہ سمجھے تو سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، ان کو ان کی خوابگاہوں میں، بیڈ رومز میں اکیلا چھوڑ دو، یعنی وہ تنہا اپنے بیڈ روم میں سوئیں، تم دوسرے بیڈ روم میں سو جاؤ، بیڈ رومز اپنے علیحدہ کر دو۔ اور اگر اس سے بھی ان کو نصیحت نہ آئے، اس سے بھی وہ نہ سمجھیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر قرآن نے مارنے کی بھی اجازت دی ہے، اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مارنے کی اجازت دی ہے، یہ اس صورت میں جب کہ کوئی عورت فحش کام کا ارتکاب کرے۔ عرب کلچر میں کیا، ہر کلچر کے اندر اس کی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ بعض اوقات کیا ہے، گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے وہ کرپٹ ہو جاتی ہیں، کوئی بے حیائی کے کام میں جو ہے وہ پڑ جاتی ہیں، مطلب باہر جیسے چٹ چیٹ میں مصروف ہو گئیں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ باہر ڈیٹ پہ نکل گئیں، یا اس قسم کی کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ تو بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، اور تمہارے پاس جو ہے وہ اس کی کوئی گواہی وغیرہ بھی موجود ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو طلاق دے دو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم طلاق نہیں دے سکتے، تم یہ سمجھتے ہو طلاق دینے سے اب اولادیں بھی ہو گئی ہیں، مشکل ہے، تو پھر اس صورت میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مار کے یا سختی کر کے تم اس کو اس بے حیائی کے کام سے روک سکتے ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور اس میں بھی کہا کہ ایسی مار نہیں مارنی کہ جو نشان چھوڑ جائے، اور نہ ہی اس کے چہرے کے اوپر مارنا ہے، بس صرف اس کو خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تاکہ وہ اس بے حیائی کے کام سے باز آ جائے۔ بعض صحابہ کرام نے اس آیت مبارکہ کو عام سمجھ لیا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انصار کی کچھ 40-50 خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ جی اس آیت کا کیا معنی ہے، یہ آیت نازل نہیں ہوئی، ہمارے شوہروں نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو لے آؤ، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کوئی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ جی قرآن اجازت دے رہا ہے، اب ظاہری بات ہے قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ بھئی قرآن کا کیا معنی اور مفہوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے بھیج دیا، اب 2 ہفتے نہیں گزرے تھے، 1-2 ہفتے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا حکم جاری کر دیا، ہماری بیویاں تو ہمارے سینوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ قریش کی عورتیں تھیں نا، خاندانی عورتیں تھیں، تو خاندانی عورت جو ہے اب ظاہری بات ہے کہ وہ پھر مرد کو دبا لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے کہ اس میں بعض اوقات مرد دباتا ہے اپنی بیوی کو، اور اگر مرد نہ دبائے تو پھر بیوی دبانا شروع کر دیتی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ چیز ہمارے کلچر میں عام ہو گئی ہے، بلکہ ڈراموں میں، پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے ایک ڈرامے کے حوالے سے آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، اپنے شوہر کے منہ پہ تھپڑ مار رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آزادی نسواں کے نام سے اور فیمنزم کے نام سے، اور ایسا ہے ہمارے ہاں، ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں شوہر مار کھاتے ہیں، ایسے گھرانے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مارنے کی اجازت دی تھی، حدیث کے کانٹیکس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب عورت بے حیائی کا ارتکاب کرے،
ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کسی غلام کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں باقی یہ ہے کہ واضح و نصیحت کرنا ٹھیک ہے، بیڈ رومز علیحدہ کر لینا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ذرا اختلاف نہیں ہوتا تو فوراً ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح سے مارتے ہیں برے طریقے سے کہ نشان چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ہڈی وغیرہ توڑ دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ اس کی یہ مراد نہیں ہے قرآن کی۔ اور اس میں بھی قرآن نے کہا پہلے نصیحت کرو، نصیحت کرو، نصیحت کر کے سمجھاتے رہو۔ اب نصیحت سے اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر بیڈ رومز علیحدہ کرو۔ اب بیڈ روم علیحدہ کرنے سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر آپ اس طرف جاؤ، انتہائی صورت کی طرف۔ اور اس کو بھی واجب نہیں کہا کہ اب واجب ہو گیا کہ اس کو تم نے کٹ لگانی ہے، نہیں، وہ بھی کہا کہ یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اگر تم سیپریشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہ رہے ہو اور بے حیائی سے بھی روکنا چاہ رہے ہو، یا تو سیپریشن اس کو سیپریٹ کر دو، علیحدہ کر دو، جان چھڑا لو اس سے۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ بھی نہیں چاہ رہی تو پھر اس کے اوپر سختی کر لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس کانٹیکس میں آیت کو سمجھیں گے تو پھر آیت سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے گناہ کے جو ہے وہ شناعت کو، اس کی برائی کو بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے دین کے اندر بھی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک کا گناہ ہے۔ تو اس لیے شرک کے گناہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ 99 قتل کیے تھے، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کیا میرے لیے معافی ہے؟ اس نے کہا بھائی 99 قتل کر کے آگے ہو، کس منہ سے معافی اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا چلو پھر 100 ہو گئے، اگر معاف نہیں ہونا تو بھی جا، ٹھیک۔ تو اس نے 100 قتل پورے کیے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا جب اس نے سچی توبہ کی۔ لیکن شرک کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں اس دنیا میں اگر اس نے شرک کیا، معافی مانگ لی تو وہ تو ٹھیک ہے، جب تک اس کا نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا۔ اللہ کا تو کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، تو کس طرح سے وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو حکومتی عہدے ہیں یہ اہل لوگوں کے سپرد کرو جن کے اندر صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یہ جو امانتیں ہیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ امانت ایک وہ ہے جو کسی نے آپ کے پاس رکھوا دی، ٹھیک ہے، کوئی پیسے رکھوا دیے، کوئی زیورات رکھوا دی تو وہ واپس کرو، اس کے مالک کو واپس کرو۔ دوسرا، کسی نے آپ سے کوئی بات کہی ہے، وہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، وہ راز بھی آپ کے پاس امانت ہے، اب اس کی بات آگے کسی کو نہ بتائیں۔ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ سے کوئی اپنی پرسنل باتیں شیئر کرتا ہے، تو اب آپ اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیں، اس کے فیملی میٹرز کو، اس کی باتوں کو، اس کی کمزوریوں کو، اس کے عیبوں کو، تو یہ بھی خیانت میں آتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام کام ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر، اسلامک اسٹیٹ میں یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے امانت، پرائم منسٹر کا عہدہ ہے، پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے، چیف منسٹر کا عہدہ ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں جو آپ کے نیشنل اسمبلی میں جا رہے ہیں، سینٹ میں جا رہے ہیں، اسی طرح جو آپ کے بڑے بڑے عہدے ہیں پولیس کے اندر اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، ان کے اندر اہل لوگوں کو آگے آنا چاہیے، میرٹ کے اوپر لوگوں کو آگے آنا چاہیے، نہ اہل لوگوں، جیسے اب دیکھیں نا، اسی سے آپ یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن کے اندر آپ اہل لوگوں کو ووٹ دیں، جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا اہل ہے اس سیٹ کا، جس سیٹ کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، اگر وہ اہل نہیں ہے تو اب آپ اس کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ آپ کے لیے اس کو ووٹ دینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جو امانتیں ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی اہل لوگ اگر اوپر آئیں گے، حکمران بنیں گے تو ظاہری بات ہے وہ عدل کریں گے، اور نہ اہل لوگ اوپر آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کرپشن کریں گے، جو ہمارے یہاں 70 سال سے ہو رہی ہے، اور ملک کہاں پہنچا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی خوب نصیحت کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا
دیکھنے والا ہے۔ تو یہ بہت اہم کام ہے جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ انتخاب کرتے ہوئے کسی کا بھی ایک قومی لیڈر کے طور پہ، نیشنل لیڈر کے طور پہ، تو ہمیں اس میں قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا یہ اس اہل ہے کہ میں اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس کو منتخب کر رہا ہوں، اس کو اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے پاس پوری قوم کے معاملات ہوں گے، اس کے سپرد ہوں گے، یہ چاہے گا تو قوم کو تباہ کر دے گا، چاہے گا تو اس کو صحیح رخ پہ لے جائے گا۔ تو کیا یہ اس قابل ہے؟ مطلب ہم اپنے بچوں میں اپنی دکان ہو گئی، چھوٹا سا کاروبار، بزنس ہو گیا، اپنی گاڑی ہو گئی، اپنی موٹر سائیکل ہو گئی، ہم اپنے بچے کو نہیں دیتے جب تک ہم یہ ایشور نہیں کر لیتے کہ یہ ذمہ دار ہو چکا ہے، یہ کوئی اس کو مار کے نہیں آ جائے گا، ایکسیڈنٹ کر کے نہیں آئے گا، یا اس میں کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ تو ہم پوری قوم کا فیصلہ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں کہ جو اس کا اہل ہی نہ ہو؟ تو بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ ایک لیڈر کا انتخاب کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی احسان کی کیفیت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے جب میں ووٹ ڈال رہا ہوں، کسی کا انتخاب کر رہا ہوں۔ کسی شرابی زانی کو منتخب کر لینا، کسی چور ڈاکو لٹیرے کو منتخب کرنا، کسی کرپٹ کو منتخب کر لینا، پھر ہم کس چیز پہ روتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں؟ ایک بات ہے، یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا حل بتایا گیا کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا حل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ظاہری بات ہے، اللہ کی اطاعت سے مراد یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے آگے جا رہا ہے اور آپ اللہ کے پیچھے ہیں۔ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن مجید کی اطاعت، اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کے کلام کی اطاعت، کتاب اللہ کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، واولی الامر منکم، اور حکمرانوں کی اطاعت۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اور اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، تمہارے اور حکمرانوں کے درمیان، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ تو انکنڈیشنل ہے نا، وہ تو آپ نے کرنی ہے، اس میں تو کوئی کنڈیشن لگانی نہیں، بس آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ ہاں جو حکمران کی اطاعت ہے وہ تو کرنی ہے، لیکن وہ مشروط ہے، وہ کنڈیشنل ہے۔ تو اگر حکمران کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو جائے، فردوا الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ فائنل اتھارٹی کون ہے کسی اسلامی ریاست کے اندر؟ فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کا رسول ہے، کتاب و سنت ہے۔ جیسے ہمارے 73 کے آئین میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ریاست کے اندر، پاکستان کی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کے اندر کوئی بھی قانون سازی، لیجسلیشن کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی تھی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم اتھارٹی ہے، فائنل اتھارٹی ہے، یا سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے۔ یعنی کسی کیس میں اختلاف ہو گیا، پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے قانون سازی کی ہے، ہم نے لیجسلیشن کی ہے، تو پارلیمنٹ جس نے قانون بنایا ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے، وہ یہ بتائے گی کہ اس قانون کا کیا مطلب ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی تم قانون بنا کے فارغ ہو گئے ہو، اب قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، تو اب ہم انٹرپریٹ کریں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ اس قانون کا کیا مطلب ہے جو تم نے بنایا۔ تو یہ ہمارے ایک ڈیبیٹ باقاعدہ پیدا ہوئی۔ تو جو لوگ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالاتر ہے ہماری ریاست کے اندر یا سپریم کورٹ بالاتر ہے، فائنل اتھارٹی کون ہے؟ یعنی اگر اختلاف ہو جائے گا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں تو کس کی بات مانی جائے گی؟ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس قانون کا یہ مطلب ہے، اور پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے بنایا، ہمیں پتہ ہے کیا مطلب ہے، ہم سے پوچھو۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ پارلیمنٹ نہ سپریم کورٹ، فائنل اتھارٹی کون ہے؟ کتاب و سنت۔ جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اس مسئلے کو کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو، اللہ کی کتاب سے پوچھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوچھ لو کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے اور تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ نیکسٹ آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک یہودی کے درمیان اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو بظاہر ایمان کا اظہار کرے لیکن دل سے مومن نہ ہو، دل میں اس کے کفر و نفاق ہو۔ تو ایسے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں،
جیسا ہم نے مثال دی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں مفاد اپنا سمیٹنے کے لیے، مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ریلیجس پارٹیز میں بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ مفاد پرست ٹولہ آ گیا تھا جو مال غنیمت کے لالچ میں آ جاتے تھے، دل سے مومن نہیں تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو احد میں بھی 300 لوگ علیحدہ ہو گئے تھے، ہم نے پڑھا تھا۔ تو ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو اب یہودی نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جو ہے وہ فیصلہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منافق اس پہ تیار نہیں تھا، اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فیصلہ لیا تو پھر فیصلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں دے دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عدل کرنا ہے۔ وہ اس پہ تیار نہیں ہوا۔ تو منافق یہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں جو یہودیوں کا سردار تھا، اس سے جا کے فیصلہ لیتے ہیں، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو پیسے ویسے دے کے میں اپنے حق میں فیصلہ لے لوں گا۔ اب یہ جھگڑا تھا۔ تو الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر کہ جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے اس پر جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا اور جو ان سے پہلے نازل کیا، یعنی ان کا یہ گمان ہے کہ وہ کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ صرف ان کا گمان ہے، حقیقت میں وہ کتاب اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ کی کتاب پہ ان کا کوئی ایمان نہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت سے جا کے فیصلے لیں۔ طاغوت سے مراد اللہ کے مقابلے میں جس کو بھی آپ کھڑا کریں گے تو وہ طاغوت ہے اللہ کے مقابلے میں۔ ہم نے یہی بات کہی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اب جس کو بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں لے آئیں گے تو آپ نے شرک کر دیا، سیدھی سی بات۔ جس کو بھی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لا کے بٹھا دیا، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں لا کے آپ نے اس کو بٹھا دیا تو وہ طاغوت ہے۔ وہ کوئی بت ہو، وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، وہ کوئی قبیلے کا سردار ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، اور حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، طاغوت کا کیا کریں؟ انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ دے دیا اس یہودی کے حق میں۔ اب اس نے کہا کہ جی کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس نے منافق نے یہ بات کہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب اسے یہ تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ مزاج کے سخت ہیں، تو وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں، تو یہودی کے خلاف وہ فیصلہ دے دیں گے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی کسی سے فیصلہ لیا؟ تو یہودی نے بتایا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے کے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر نے اور کچھ نہیں دیکھا، اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس کی گردن اڑا دی۔ کہا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، مجھ سے آ کے فیصلہ لے رہا ہے، تو اب مجھے اس نے حاکم بنا دیا نا، تو پھر میرا فیصلہ تو یہی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا، وہ منافق کے گھر والے آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی دیکھیں حضرت عمر نے کیا کر دیا، ہمارا بندہ مار دیا۔ حالانکہ وہ مسلمان تھا، وہ جھگڑا بڑھ گیا۔ تو پھر اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ دیکھو وہ جو تمہارا بندہ تھا اصل میں اس کی غلطی تھی، اس کے دل میں جو ہے وہ کفر تھا۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا تھا، تو اب اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کعب بن اشرف کی طرف بھاگتا، اور پھر اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو گویا اس نے فائنل اتھارٹی کو چیلنج کر دیا۔ اسٹیٹ کے اندر جو میثاق مدینہ ہوا تھا، اس میثاق مدینہ کے مطابق بھی فائنل اتھارٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی میثاق مدینہ جو ہوا تھا اس میں ایک پارٹی تو یہود تھے، دوسری پارٹی مہاجرین تھے، تیسرے انصار تھے۔ تو اس میثاق کی کوئی 52 کے قریب آرٹیکلز تھے، وہ باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشن تھا، آئین تھا، اس میں بھی یہ بات موجود تھی کہ آخری فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا گیا تھا، گراؤنڈ ریالٹیز میں بھی یہی بات تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ قبول نہیں کیا تو اس کا پھر یہ نتیجہ نکلا۔ نیکسٹ آیات میں سنت کی حجیت کو بیان کیا گیا کہ جس طرح سے قرآن اتھارٹی ہے، اللہ کا حکم ایک اتھارٹی ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سنت یہ بھی ایک اتھارٹی ہے، اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ہم جی قرآن کو تو مانتے ہیں، سنت کو نہیں مانتے، جنہیں ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شخص تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا اور وہ لوگوں کو درس دے رہا ہوگا قرآن کا،
اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ جو قرآن میں حلال ہے ہم اس کو حلال مانتے ہیں، جو قرآن میں حرام ہے ہم اس کو حرام مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے نزدیک کوئی حلال حرام نہیں ہے۔ اب قرآن میں کہاں پہ ہے کہ گدھا حرام ہے؟ قرآن میں کہاں پہ ہے کہ شیر چیتا حرام ہے؟ بہت سی حرام چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے سنت سے جانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حرام ہے، سنت سے ہم نے ان کو جانا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے سنت سے جانا ہے جو فرائض کے درجے میں ہے۔ تو اس طرح سے دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، بہت بڑا حصہ۔ ایون کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ اب جن لوگوں نے صرف قرآن کو پکڑا انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ہر ایک نے نماز کی اپنی ڈیفینیشن کر لی۔ کسی نے کہا نماز سے مراد نظام ہے، زکوٰۃ کی اپنی ڈیفینیشن کر لی، ٹھیک ہے، قیامت کی اپنی ڈیفینیشن کر لی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مان لیں۔ فائنل اتھارٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں مانتے تو آپ مومن کس چیز کے ہیں؟ مطلب آپ تو کلمہ گو ہے نا، تو کلمہ گو بھی اگر پیغمبر کو فائنل اتھارٹی نہ مانے تو پھر وہ کس چیز کا اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ تو اس نے نبی اور رسول کا پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں آپ اس میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، ایکسیپٹ کر لیں۔ تو جس طرح قرآن کو ایکسیپٹ کیا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہاں پر ہے؟ سنت میں ہے، سنت کو بھی ایکسیپٹ کریں۔ سنت میں ایک بات آ گئی ہے تو آپ بس اپنا دل اپنا سینہ اس کے لیے کھول دیں۔ ہاں یہ تحقیق کر لے کہ بھئی یہ اتھینٹک سنت ہے، یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، کوئی حدیث موضوع ہوتی ہے، فیبریکیٹڈ ہوتی ہے، ویک رپورٹ ہوتی ہے، من گڑت ہوتی ہے، ٹھیک ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہوا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ تو ثابت ہی نہیں ہوا۔ ہاں پہلے یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو تحقیق یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے کہ جب اس کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ سنت ہے تو وہ کہے بھائی میں تحقیق کروں گا، اگر ثابت ہو گیا تو پھر آمنا وصدقنا، لیکن اگر ثابت ہی نہیں ہو رہا تو پھر ظاہری بات ہے میں کس چیز کے اوپر آمنا وصدقنا کہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم چیز ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر ظالم کفار سے جو ہے وہ قتال کا حکم دیا گیا، چونکہ مسلمان ہجرت کر چکے تھے مدینہ کے اندر، اب مکہ کے اندر جو مسلمان باقی رہ گئے تھے کمزور لوگ تھے، ان میں بچے بھی تھیں عورتیں بھی تھیں، تو اب ان کو اہل مکہ جو ہے وہ دباتے تھے، تو مدینہ کے لوگوں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ ان کے لیے کیا کریں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو جہاد بیسیکلی کیا ہے؟ مظلوم کی مدد کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا، یہ امت کا ایک فریضہ ہے۔ اسلام ظلم کو برداشت نہیں کرتا، ہاں کفر کو اسلام برداشت کر لیتا ہے، اللہ بھی کفر کو برداشت کر لیتا ہے، بھئی کافر ٹھیک ہے رہے، کوئی دین میں جبر نہیں ہے، مطلب زبردستی ہم نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھوانا، ٹھیک ہے ہم دعوت دیں گے تبلیغ کریں گے، کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے فبیا، لیکن ظلم برداشت نہیں کریں گے، ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے۔ قرآن اس معاملے میں، دین اس معاملے میں بالکل واضح ہے، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارو، اپنے مذہب کے مطابق ریلیجن کے مطابق جو کرنا ہے، بت کو سجدہ کرنا ہے کرو، اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھ لے گا ہیں، لیکن اس دنیا میں تم نے ظلم پیدا کیا تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ یہ ہے جہاد کا کانسیپٹ، بیسیکلی یہ ہے، جہاد کافر کے خلاف نہیں ہے، جہاد بیسیکلی ظالم کے خلاف ہے۔ قرآن جہاں بھی جہاد کا تذکرہ کرتا ہے تو بیان کرتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ جو ظلم پیدا کر رہے ہیں اس کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور دیکھو کمزور مرد، کمزور عورتیں، والولدان، اور کمزور بچے، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ اللہ سے دعائیاں دے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، ہمارے ملک کے لوگ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے، یا اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال کے لے جا، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، یا اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار، کوئی ہمارا سپورٹر، کوئی ہمارا سرپرست بنا دے جو ہمارے حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو جب کسی شہر کے لوگ، کسی ملک کے لوگ یہ دعائیں، یہ دعائیاں دے رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، ظاہر بات ہے اللہ نے تو آسمانوں سے نیچے اتر کے جو ہے وہ بالفعل جنگ تو نہیں نہ لڑنی، کس نے لڑنی ہے؟ ہم اللہ کا امتحان تو نہیں لے رہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے ہمیں جنت دینی ہے نا، اللہ کو خود تو جنت نہیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نیچے آ کے جو ہے وہ کام کرے جس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ جنت ہے، تو ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اب فلسطین میں یا اسی طرح سے جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں تو ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کس کو کھڑا ہونا ہے؟ ہماری اسلامی ریاستوں کو۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں پرائیویٹ جہاد اس نے ہمارے ہاں کافی بگاڑ پیدا کیا، یہ جہاد بیسیکلی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ کو یہ کام کرنا ہے، اس نے جہاد کے لیے انیشیٹو لینا ہے، اور اسٹیٹ جب انیشیٹو لے گی تبھی تو مسائل حل ہوں گے۔ جب اسٹیٹ نے انیشیٹو لے لیا تو ہم نے کشمیر کا ایک حصہ لے لیا نا، اسٹیٹ نے لے لیا، ٹھیک ہے،
لیکن پرائیویٹ تنظیموں کے ذریعے سے اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ طالبانائزیشن ہوئی ہے اور جو کچھ مسائل ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، سوسائڈ بمنگ اور سارا کچھ، تو وہ معاملہ بگاڑ کی طرف گیا، فساد کی طرف گیا. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ جب اس طرح سے ملیٹنٹ تنظیمیں بن جاتی ہیں پھر وہ ایک نہیں ہے، پھر ایک دھڑے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا نکلتا ہے، پھر وہ آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وار لارڈ بن جاتے ہیں. یہ وار لارڈز آپس میں لڑتے رہتے ہیں پھر اقتدار کے لیے. افغانستان سے جب رشیا نکلا تو ہم نے دیکھا نا وہاں پہ کیا خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طالبان کو وہاں پہ اقتدار دے دیا تو انہوں نے کچھ اتحاد اور یونٹی پیدا کی. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفارش کے بارے میں تذکرہ کیا. سفارش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جس کی آپ سفارش کر رہے ہو وہ میرٹ پہ ہو. تو فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا. اچھی سفارش کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر آ رہا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بغیر ریفرنس کی جاب نہیں ملتی، تو اب وہ میرٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کیپیبل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جاب نہیں مل رہی، وہ کوئی لنک لڑا لیتا ہے، سفارش کروا لیتا ہے، کوئی حرج نہیں. اب اس میں سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا کہ اس نے ایک بندہ جو اہل تھا اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی. وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا تو وہ اس کے لیے بوجھ بن جائے گا. بری سفارش کیا ہے کہ ایک بندہ اہل ہی نہیں ہے اس سیٹ کے لیے، اور اب وہ لنک لڑا کے کیا کرتا ہے، اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے. اس سیٹ پہ بیٹھے، جیسا ہمارے یہاں پریکٹس ہے، آپ سب کو پتہ ہے، لوگ پیسے دے کے جو ہے وہ سرکاری جاب حاصل کر لیتے ہیں، اہل نہیں ہوتے، اس کے اہلیت نہیں ہوتی. یہ غلط ہے، اور جو کوئی بھی اس میں انوالو ہوگا تو وہ ایک غلط کام کر رہا ہے. وہ قیامت والے دن اس کے لیے بوجھ بنے گا، اس کے لیے سزا کا باعث بنے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. نیکسٹ جو آیات ہیں وہ منافقین کے بارے میں. فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو. غزوہ احد میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور ان میں سے 300 منافقین تھے جو عین میدان جنگ کے موقع پہ یا جنگ کے وقت علیحدہ ہو گئے تھے. اب اس کے بارے میں مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے تھے ان منافقین کے بارے میں. کچھ یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں، انہوں نے عین وقت پہ جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پہ شکست بھی ہوئی تھی. کچھ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ابھی ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اب اللہ کا کہنا کیا تھا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں عہدہ کر دیا. یعنی جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو اس کرٹیکل سچویشن میں دھوکہ دیا ہے، چیٹ کیا ہے، تو بہرحال وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں کسی قسم کا حسن ظن رکھو یا ان کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرو. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پاؤ گے. تو گویا کہ یہ جو نفاق تھا یہ عقیدے کا نفاق تھا، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے پیغمبر اور نبی نہیں سمجھتے تھے. آج کل کا جو نفاق ہے یہ زیادہ تر عملی نفاق ہے، اس کے بارے میں اتنا سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ آیات کے اندر قتل خطا کی سزا کو بیان کیا گیا. قتل کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جسے ہم قتل عمد کہتے ہیں، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، انٹینشنلی قتل کرنا، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ. اور ایک ہے قتل خطا، ایکسیڈنٹلی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی شخص آپ کی گاڑی کے نیچے آ گیا، یا بندوق یا رائفل یا پسٹل جو ہے اس کی صفائی کر رہے تھے، اچانک گولی چل گئی، حادثہ ہو گیا. یا جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کوئی بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جاں بحق ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں قتل خطا، یعنی آپ کی نیت، آپ کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، لیکن آپ سے وہ مر گئے. اب ظاہری بات ہے بندہ مرا ہے، کوئی چینٹی نہیں مری، بھلے خطا سے مر گیا. اس صورت میں قرآن نے جو ہے وہ کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، جس سے غلطی سے مسٹیکنلی کوئی بندہ مر جائے تو وہ کیا کرے، وہ ایک غلام کو آزاد کرے. غلام تو آج کل ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں غلام، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو ایک قیمت ہوتی تھی آج کل
کوئی ½ kg سونا تقریباً بنتا ہے، ½ کلو سونا بنتا ہے، اتنے کا ایک نارمل جو ہے وہ غلام آیا کرتا تھا، خیر اس سے کم قیمت میں بھی مل جاتے تھے۔ تو ایک غلام آزاد کرنا یا اس کے برابر قیمت وہ کیا کرے، صدقہ کرے۔ تو جس نے مسٹیکنلی خطا سے قتل کیا، ایک تو اس نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، اللہ نے اسے کہا تھا کہ کوئی جان تمہارے ہاتھوں ضائع نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی خطا سے ایک جان ضائع ہو گئی، تو اب تو ایک اللہ کا حق ہے، تو اللہ کا حق کیا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا اس کے برابر قیمت صدقہ کرے۔ اور ایک ورثاء کا حق ہے، ان کا بھی تو بندہ فوت ہوا ہے، ان کا بھی تو بندہ مارا گیا، اب ہو سکتا ہے وہ اکیلا کفیل ہو، اکیلا خاندان کو جو ہے وہ کفالت کرنے والا ہو، تو اب وہ چلا گیا ہے، اس کی اس غلط حرکت کی وجہ سے، اس کی اس خطا کی وجہ سے، تو اب وہ بیچارے کیا کریں؟ تو ایسی صورت کے اندر قرآن نے کیا کہا ہے کہ ورثاء کو وہ دیت ادا کرے گا، اس کو دیت کہتے ہیں۔ ایک ہے قانون قصاص، قصاص کیا ہے؟ بدلہ لینا، قتل کے بدلے میں قتل، وہ قتل عمد کے اندر ہے، جہاں انٹینشنلی قتل ہو تو وہاں قصاص ہے، قانون قصاص کہ جواب میں اس کو قتل کیا جائے۔ جہاں خطاً قتل ہو، غلطی سے مسٹیکنلی قتل ہو جائے تو وہاں قصاص نہیں ہے، وہاں دیت ہے۔ اور دیت کیا ہے کہ وہ اس کے ورثاء کو 100 اونٹ دے گا، 100 اونٹ یا 100 اونٹ کے برابر قیمت، ٹھیک ہے۔ اب آج کل ایک اونٹ کتنے کا ہوگا؟ کوئی 2 لاکھ کا ہوگا، 1-2 لاکھ کا، ٹھیک، 4 لاکھ کا ہوگا، ہاں چلے 12۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 4 لاکھ کا ہے تو یہ کوئی 4 کروڑ روپے دیت کی رقم بن جاتی ہے، اگر 2 لاکھ کا اونٹ ہے تو 2 کروڑ روپے دیت کی رقم بن جاتی ہے۔ تو بھلے آپ کو زیادہ لگے، لیکن باہر وہی بات ہے کہ بندہ مارا ہے اس نے، کوئی چیونٹی نہیں ماری۔ تو اگر جو ورثاء ہیں وہ اس دیت میں کچھ کمی کرنا چاہیں اپنی مرضی سے، وہ کہیں گے کہ ہم نصف دیت پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ دیت معاف بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن بہرحال جس سے ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیت ادا کرے۔ اب وہ خود نہیں ادا کر سکتا تو اس کا پورا خاندان مل کے ادا کرے، جو اس کے عصبہ ہیں، جو اس کے وارث بننے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں نا، اس بندے کے مرنے کی صورت میں جن کے پراپرٹی جانی ہے، جائیداد اس کی جانی ہے، تو جب وہ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اب اس کے نقصان میں بھی شریک ہوں گے۔ تو اس لیے ایسے معاملات میں جہاں وہ بندہ خود وہ دیت ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کے عصبات کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو ودیۃ مسلمۃ الی اہلی، ایک تو وہ ایک گردن کو آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا، اور دوسرا دیت ادا کرے گا۔ نیکسٹ قتل عمد کی سزا، جانتے بوجھتے قتل کر دینا، اس کی سزا کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو جانتے بوجھتے کسی مومن کو قتل کر دے، فجزاؤ جہنم، تو اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جانتے بوجھتے کسی مسلمان کو آپ قتل نہیں کر سکتے، کسی بلکہ انسان کو بھی قتل نہیں کر سکتے بلا وجہ، وداؤٹ اینی ریزن۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی نے قتل کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر قصاص ہے، لیکن وہ قصاص بھی اسٹیٹ لے گی، ریاست لے گی، جو آج کل لیتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ہمارے یہاں رول آف لا تو ہے کوئی۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، تو وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خالدن فیہا کے الفاظ ہیں، مطلب لمبی عمر رہے گا، بہت لمبی عمر، جس نے کسی کو جانتے بوجھتے قتل کر دیا۔ تو بندہ مارنا، اب تو دیکھیں ہمارے ہاں مطلب کوئی اس حوالے سے پرواہ ہی نہیں۔ کتنی کلنگ ہوتی ہے، ٹارگٹ کلنگ، آپ کراچی کے اندر دیکھ لیں، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، بڑے آرام سے کسی بھی عالم کو اڑا دیا جاتا ہے، کسی بھی سیاسی یا کسی بھی مذہبی شخصیت کو، کسی بھی سماجی شخصیت کو اڑا دیا جاتا ہے، صرف اور صرف معاشرے میں، سوسائٹی میں انتشار پھیلانے کے لیے یا اپنا خوف، دبدبہ اور رعب قائم کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا کراچی میں، پھر اس کے بعد بلوچستان میں، پھر ہمارے یہاں سرحد اور پنجاب کی بھی بعض علاقوں کے اندر ہیں، اور بعض علاقوں میں تو بوری بند لاشیں ملتی تھی جن کے اندر ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے جاتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان کو ڈر نہیں لگتا، انسان اتنا ظالم ہو جاتا ہے، یعنی اسے صرف اس سے سکون نہیں آتا کہ میں نے اگلے کو مارنا ہے، وہ تشدد کر کے اس کو مارتا ہے، تشدد کر کے اس کو مارتا ہے، جسے کہتے ہیں بری موت مارتا ہے، لیکن اس بات سے نہیں ڈرتا کہ ایک دن اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو مقتول ہوگا، کل پرسن، اس نے اپنا سر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور اس سے خون جو ہے وہ فوارے کی طرح جوش مار کے باہر نکل رہا ہوگا، اور وہ قاتل کو پکڑ کے اللہ کے حضور پیش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس سے قصاص چاہیے، مجھے اس سے بدلہ چاہیے، اس نے مجھے قتل کیا۔ تو اس دن اب اس کی کیا صورتحال ہوگی؟
کیا اس کی حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ اب دنیا میں تو چلے اس کو جو سزا ملنی ہے وہ کیا ہے، پھانسی چڑھ جائے گا، ایک زندگی ہے بس۔ آخرت کی سزا کیا ہے، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور عذاب عظیم، جہنم کی آگ کے اندر رہنا۔ جہنم کی آگ جو کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ جو ہے وہ سخت اور جلانے والی۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے اس کی طرف کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں مسلمان کم ہیں، جہاں نان مسلم زیادہ ہے، جیسا کہ مکہ میں ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہجرت کر گیا، اللہ کے رسول ہجرت کر گیا کیونکہ وہاں مسلمان کم تھے، مدینہ میں مسلمان زیادہ تھے تو اس لیے مکہ سے ہجرت کا حکم دیا گیا مدینہ کی طرف۔ تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ مسلمان کمیونٹی بنا کے رہیں۔ دیکھیں کمیونٹی بنا کے رہیں گے، مسلمان اکٹھے رہیں گے تبھی تو اپنا ایمان بچا پائیں گے۔ اگر مسلمان اکٹھے نہیں رہیں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے تو کیسے اپنا ایمان بچا پائیں گے؟ اور یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ان ممالک میں جہاں نان مسلمس کی اکثریت ہے، جیسے آپ انڈیا میں دیکھ لیں، وہاں مسلمان جہاں بکھرے پڑے ہیں، کہیں تو وہ کمیونٹی کی صورت میں ہے، کثرت میں ہے، جیسے حیدرآباد میں ہے یا اس طرح اور علاقوں میں، ٹھیک ہے، یا جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہے، اور کہیں بھی مسلمان بکھرے، جہاں بکھری ہوئی ہیں میجورٹی ہندوؤں کی ہے، وہاں ان کو مندر بھی جانا پڑتا ہے، وہاں ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے ان کی دیوالی کے موقع پہ انہیں چندے بھی دینے پڑتے ہیں۔ جیسے آپ کے بچے یہاں ربیع الاول کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے گلیوں میں روک لیتے ہیں تو ان کے ہندو ان کو روک لیتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ان کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ یہی معاملہ یورپ میں ہے، کینیڈا امریکہ میں چلے جائیں، بعض اسٹیٹس ایسی ہیں، یو کے وغیرہ میں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں کچھ اسلامک سینٹرز ہے، کوئی دعویٰ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں تو ٹھیک ہے چلے، اب آپ ایک ماحول کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مسجد کے ساتھ، اسلامک سینٹر کے ساتھ۔ کہیں کہیں تو کوئی ایسی اسٹیٹ ہے جہاں مسلمان نہ ہونے کے برابر ہے، آپ اکیلے ہی ہیں یا 2-4 فیملیز ہیں، نہ ہونے کے برابر، ایسے میں ایمان کے اوپر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے، دیکھو یہ کوئی عذر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کہ تمہارا ماحول خراب تھا اس لیے تم جو ہے نا وہ دین کو پریکٹس نہیں کر پائے، اللہ یہ عذر قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہجرت کر سکتے تھے، مائگریٹ کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کی مائگریشن؟ اگر اس علاقے میں تمہارے لیے مشکل تھا، ناممکن ہو گیا تھا دین کو پریکٹس کرنا، دین کے اوپر چلنا، تو اللہ کی زمین بہت وسیع تھی، تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، ان لوگوں کو جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہوتے ہیں، شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں وہ لوگ، صرف اس وجہ سے کہ میجورٹی نان مسلمس کی ہے، ان کو وہ شرک کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں کتنے یہ بالی ووڈ کے سٹارز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بتوں کو جا کے سجدہ کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مغرب میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اپنی حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں کیا کچھ جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو اس وقت فرشتے ان کو کہیں گے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، قالوا فیما کنتم، یہ کیا حرکتیں ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہو، تم تو مسلمان ہو، کیسی زندگی ہے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ لوگ کیا کہیں گے، یا اللہ ہمیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہمیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہم کمزور تھے، ہم منارٹی تھے۔ تو اب فرشتے کیا کہیں گے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے، یا اگر دین پریکٹس نہیں کر سکتے تھے تو کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے جہاں دین کو پریکٹس کر سکتے تھے، تو یہ کوئی عذر نہیں۔ ہاں مجھ سے بھی کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں باہر ایسے ممالک کے اندر رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے، وہاں جاب کے لیے، ملازمت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول وہ نہیں لگا سکتے۔ صرف یو کے اندر ملینز میں مسلمان ہیں، آپ سب کو نہیں کہہ سکتے کہ ہجرت کر کے واپس آ جائیں، اور نہ سب کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے، کچھ لوگوں کو وہاں پہ رہنا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ اگر وہاں پہ آپ یو کے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، یو ایس اے میں، جہاں پہ بھی آپ ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ اپنے دین پہ قائم ہیں اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کا دین بھی محفوظ ہے، اور آپ نے کوئی اسلامک کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یو کے میں ادھر ادھر تنظیمیں ہیں جو مسلمان بنا رہے ہیں لوگوں کو، اسٹریٹ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، ان کو وہاں ہی رہنا چاہیے، وہ اپنا بھی ایمان بچا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کا بھی ایمان بچا رہے ہیں، ان کا وہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں وہاں پہ، تو اگر کوئی ایکٹیو موڈ میں ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ رہے مسلمان، جاب بھی کرے، ملازمت بھی کرے، کمائے، لیکن ایکٹیو رول میں رہے، اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ نہ کریں۔ لیکن بعض اوقات آپ پیسو موڈ میں ہو جاتے ہیں، آپ صرف کمائی کر رہے ہیں، آپ صرف پڑھائی کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ میری آنے والی نسلیں کیا ہیں، تباہ ہو جائیں گی،
میں 24/7 کمانے میں لگا ہوں، دولت کمانے میں لگا ہوں، میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہا۔ جن اسکولوں میں ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ جو کچھ سلیبس پڑھ کے آ رہے ہیں، نصاب پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ کیا بنے گا؟ وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ فیمنزم پڑھایا جاتا ہے، نصاب کا لازمی حصہ ہے، LGBTQ، یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، یہ نصاب کا حصہ ہے۔ اکثر ٹیچر اساتذہ کیا ہیں؟ ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں۔ ہمارے کولیگ تھے یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے، انہوں نے لندن سے PhD کمپیوٹر سائنس میں، کہتے ہیں ہمارا پروفیسر وہاں کی کمپیوٹر سائنس کم پڑھاتا تھا، خدا کے بارے میں زیادہ بتاتا تھا۔ مطلب اسے یہ سینس نہیں تھی کہ بھئی تیرا سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس ہے، تجھے کیا لگے خدا ہے کہ نہیں ہے، لیکن 22 لوگ ہیں، سیدھی سی بات ہے، 22 لوگ ہیں وہ سائنسز کے راستے جو ہے وہ آپ کے دماغوں میں یہ چیزیں انڈیل دیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، کہاں پہ خدا ہے، مولویوں نے تمہیں دھوکہ دے رکھا ہے، فلاں ڈمکان ہو، بھائی تم اپنا سبجیکٹ پڑھاؤ۔ ہمارے یہاں بھی ایسے نمونے بہت سارے ہیں، پرویز ہود بھائی، ان کو دیکھ لیں، وہ اپنے سبجیکٹ کے اوپر تو کم بولتے ہیں، مذہب کا انہیں جو ہے وہ بولنے کو، اس کے اوپر بولنے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ یہ غلط حرکت ہے جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یونیورسٹیوں میں ہمارے ہاں بھی اب یہ باہر سے لوگ وائرس لے کے آ گئے ہیں، جو باہر سے PhD کر گئے ہیں، ایک بڑی تعداد سوشل سائنسز میں، میٹیریل سائنسز، فزیکل سائنسز میں ایسے پروفیسرز کی ہے جو وہ الحاد کے جرمز لے کے آ گئے، جہاں کلاس میں جاتے ہیں تو وہ یہ کام شروع ہو جائے۔ مجھے بعض اسٹوڈنٹس نے، ایک یونیورسٹی میں تھا تو مجھے بعض اسٹوڈنٹس نے آ کے بتایا کہ ہمارے فلاں جو ہے وہ پروفیسر صاحب، حالانکہ ان کا سبجیکٹ کیا تھا؟ پاک سٹڈیز۔ بھائی تمہارا سبجیکٹ پاک سٹڈیز ہے، پاک سٹڈیز پڑھاؤ ان کو، لیکن اچھا نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تمہیں نماز پڑھنے کی کیا، بھائی تیرا کیا کام ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تیرا سبجیکٹ ہے ان سے یہ پوچھنا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لیکن یہ ہے، یہ جو ایتھیسٹ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں، پہلے وہ کمیونزم کا غلغلہ تھا، وہ کمیونسٹ تھے، وہ آ کے اس طرح سے پریچ کرتے تھے، انہوں نے اپنے مبلغ اور دائی پیدا کیے، تو اب یہ ایتھیزم کی جو تحریک چل پڑی ہے تو بچوں کے ذہنوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے سبجیکٹ پڑھاتے نہیں ہیں، مذہب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی مذہب کے آپ چاچے مامے لگتے ہو، آپ کو کیا لگے کہ آپ کا سبجیکٹ ہے ہی نہیں، سیدھا پھر اسلامک اسٹڈیز میں PhD کر لینی تھی، پھر آ کے پروفیسر لگ جاتے اور آپ وہ پڑھا لیتے۔ اب اگر مولانا صاحب سائنس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے تو اس کو تو تم ڈانٹ دو گے، بھئی تمہارا موضوع نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ باہر جا کے رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچا سکتے ہیں، اور وہاں آپ ایکٹیو رول میں وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر وہاں پیسو موڈ میں ہیں اور آپ وہاں کے ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں، خود بھی آپ دین پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری آنے والی نسلیں، دوسری تیسری نسل عیسائی ہو جاتی ہے، یہودی ہو جاتی ہے، ملحد ہو جاتی ہے، بے ایمان ہو جاتی ہے، کوئی ان کا دین ایمان نہیں رہ جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا، کرسچنز والے نام رہ جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں خواہ اپنے آپ کو فتنوں میں مت ڈالیں، واپس آ جائیں، تھوڑا کما لیں، اپنا ایمان بچا لیں۔ ایمان جو ہے وہ اس دولت سے بہت بڑی چیز ہے جو کمانے کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دولت تو یہاں ہی رہ جائے گی، وہ ایمان ہاتھ سے گیا تو اٹرنل لائف ہے آگے، وہ ساری تباہ ہو، وہ ساری برباد ہو۔ تو بچوں کی کاسٹ کے اوپر، بچوں کی بہت سارے آپ دوست احباب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حافظ صاحب ماحول ایسا ہے لیکن اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ آپس ہی نہیں آنا چاہتے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ ان کو لا سکتے ہیں، 10-12 سال کی ایج میں، جب وہ ٹین ایج کراس کر جاتے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ وہاں کے مزے دیکھ لیتے ہیں، پھر انہیں پاکستان جو ہے یا اس طرح کے ممالک وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتے کہ یہاں ابا کیا پڑا ہوا ہے، آپ نے تو ساری زندگی عیاشی کر لی، وہاں پہ یورپ میں گزار لی، اب سارا دین ہم سے آپ نے اس پہ عمل کروانا ہے، پھر بچے یوں بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے پلان کرنا ہے تو پلان بھی اس وقت کرے جب اس کے بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو آپ نے ان کے حوالے کر دیا، اور وہاں آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ بچے کو تھوڑا سا ڈانٹیں گے تو وہ آپ کو شٹ اپ کال دے دے گا، میں پولیس بلا لیتا ہوں، وہ بلا بھی لیتے ہیں، بچے پولیس بلا لیتے ہیں۔ یہاں تو ابا جو ہے وہ کٹ لگا لے تو وہ شاید بچہ جو ہے وہ ابے کا احسان مند رہے گا یا دوسروں کو بتائے گا کہ میرے ابے نے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں میرے ابے نے مجھے بچپن میں مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں تو ابا کچھ کہہ دے تو وہ ابے کو پہلے کہتا ہے، تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے، اور اگر دوبارہ کہا تو میں پولیس کال کروں، تو کیا بندے کی آپ کہہ لیں گے کہ عزت رہ جاتی ہے، کیا اس کا مقام اور مرتبہ رہ جاتا ہے۔ اپنے آنے والی نسل کو تباہ نہ کریں۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصر نماز کا تذکرہ کیا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ دیکھو اگر تم زمین میں چل پھر رہے ہو، سفر کی حالت میں ہو، تو قصر نماز میں کوئی حرج نہیں۔
قصر نماز کیا ہے کہ جو 4 رکعتیں ہیں آپ ان کو دو رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے ظہر کی، عصر کی جو فرض نماز ہے 4 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، تو جب آپ سفر پہ ہوں گے تو آپ قصر پڑھیں گے۔ ائمہ ثلاثہ 3 ائمہ کے نزدیک، یعنی میجورٹی جو اسکالرز ہیں فقہا، ان کے نزدیک قصر جو ہے وہ آپشن ہے، چاہے تو قصر کریں چاہے تو پوری نماز پڑھیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ قصر کی نماز واجب ہے، ضروری ہے قصر کرنا۔ تو بہرحال یہ ایک فقہا کا اختلاف ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قصر نہیں کی، جمع بھی کی سفر میں، یعنی جمع کی بھی اجازت ہے۔ میجورٹی علماء اسی کی قائل ہے کہ جمع کرنے کی اجازت ہے، آپ سفر میں 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ احناف اگرچہ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن باقی 3 ائمہ اس کے قائل ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ظہر اور عصر آپ جمع کر لیں، مغرب اور عشاء جمع کر لیں، یعنی ظہر کے وقت میں آپ عصر پڑھ لیں یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں، یا مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا لیں یا عشاء کے ساتھ آپ مغرب کو ملا لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یہ نہیں ایک ریلیکسیشن ہے، اگر کوئی یہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ مسافر اپنے گھر سے بے گھر ہوتا ہے اور مشقت میں ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ کے بارے میں 3 اصولی باتیں بیان کی۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا کام کرے گا یا اپنی جان پہ ظلم کرے گا پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بھلے روزانہ ہو جائے، دن میں 70 مرتبہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس پہ انسان نے جو ہے وہ شرم محسوس نہیں کرنی کہ میں نے اتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگی ہے تو اب کس منہ سے اللہ سے معافی مانگوں، نہیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہ سے بہت بڑی ہے۔ دوسری چیز کیا بیان کی، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے کوئی گناہ کمایا تو اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا اس کے گناہ کا وبال۔ ابے نے گناہ کیا تو اس کا وبال ابے کے اوپر ہوگا، اولاد پہ نہیں ہوگا، اولاد نے گناہ کیا تو اس کا گناہ اولاد کے اوپر ہوگا، اس کے ابا جی کے اوپر نہیں ہوگا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا یا کوئی خطا کی ہے، کوئی جرم کیا ہے، اب وہ دوسرے کے اوپر اس کا الزام لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ مار دیا، قتل کر دیا، اب ایک اور بندے کے اوپر اس کا الزام لگا دیتا ہے کہ جی اس نے اس کو قتل کیا۔ اب اس کا گناہ سادہ گناہ نہیں ہے، اس نے ایک بہتان بھی لگایا، ایک بہتان بھی کھڑا ہے اور ایک گناہ بھی کمایا، اس کا گناہ در گناہ ہو گیا کہ ایک آپ یوں کہہ لیں گے جی وہ آدمی جو کہ بے گناہ تھا اس کو اس نے پھنسا دیا، اور یہ ہمارے ہوتا ہے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ اجماع، کنسنسس، یعنی مسلمان علماء کا اتفاق، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کوئی مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، یعنی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں امت کا اتفاق ہو جاتا ہے، تمام اسکول آف تھاٹ کا، تمام مکاتب فکر کا، جیسے سود سب کے نزدیک حرام ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کہہ رہے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی سب کہہ رہے ہیں سود حرام ہے، زنا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا کیا حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اتفاق ہوتا ہے امت کا، سب کا اتفاق ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے اس نے اس کو ادا کرنا ہے، حج جس کے اوپر استطاعت ہے اس کے اوپر فرض ہے، فرائض کی ایک فہرست ہے، حرام امور کی ایک فہرست ہے۔ دین کا ایک بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر امت کا اتفاق ہو جاتا ہے، تمام مسلک کے علماء کا، اس کو اجماع کہتے ہیں، اس کو کنسنسس کہتے ہیں۔ اس سے نکلنا یہ گمراہی ہے، اس سے نکلنا یہ گمراہی ہے۔ ویسے جن چیزوں میں اختلاف ہے ٹھیک ہے، اگر صحابہ میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو آپ کسی رائے کی طرف چلے جائیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں ائمہ کا اختلاف ہو گیا، امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں، اسی طرح سے امام احمد کچھ کہتے ہیں رحمہ اللہ، تو آپ اس میں سے کسی مسئلے کی طرف چلے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ پہلی اختلاف موجود ہے تو کوئی اور آ کے اختلاف پیدا کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی مسئلے پہ امت متفق ہے اگر، تو وہ ایسی ہے کہ جیسے اب آپ نے ایک پگڈنڈی نکالی، ساری امت کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کی موٹر وے جی ٹی روڈ، سب ایک راستے کے اوپر ہے، اب آپ پگڈنڈی نکال کے ادھر آپ کہتے ہیں نہیں دین یہ نہیں یہ ہے، یعنی 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھ میں آیا، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے، یہ غلط رویہ ہے، یہ پوزیشن آپ نہیں لے سکتے۔ جن مسائل میں اختلاف ہو گیا علماء کا، ان میں آپ بھی اختلاف کر لیں، کسی رائے کی طرف چلے جائیں، کوئی اس میں ایسی گھبراہٹ والی بات نہیں۔
لیکن جن مسائل میں پوری امت متفق ہے، آپ ایک نئی رائے کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کو غلط سمجھ میں آیا ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ بھئی 1400 سال میں لوگوں کو غلط سمجھ آتا رہا اور اچانک اللہ نے آپ کے اوپر الہام کیا اور آپ کو دین صحیح سمجھ میں آ گیا اور آپ کو قرآن صحیح سمجھ میں آ گیا۔ یہ غلط ہے، یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے، سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ تو اجماع جو ہے کنسنسس کے، مسلمانوں کے اتفاقی راستے سے ہٹ کے کوئی رستہ اختیار کرنا، تو یہ ڈیویشن ہے، یہ گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جن مسائل میں مسلمانوں کا کنسنسس ہو گیا ان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ان کے بارے میں کوئی نئی رائے نہیں دینی چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں شیطان جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، مختلف قسم کے جو ہے وہ رستوں پہ لگا دیتا ہے، اس کی بات کی گئی۔ فرمایا شیطان کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج دیتے ہوئے، لا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ آپ کے بندوں کو میں کچھ نہ کچھ اپنے پیچھے لگا ہی لوں گا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ عربوں میں کلچر تھا، بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے، اب بتوں کے نام پہ جو جانور چھوڑا جاتا تھا تو اس کے کان میں چیرا ڈال دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ فلاں بت کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے۔ اب کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کوئی اس کی سواری نہیں کرتا تھا، کوئی اس اونٹنی کی دودھ نہیں پیتا تھا، جیسے ہمارے یہاں مزار قبر کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کوئی اس گائے کے قریب نہیں جاتا، ویسے کسی کے گھر سے بھینس چوری کر لیں گے، لیکن وہ مزار کے نام کی گائے ہوگی، اس سے اتنا ڈر لگے گا کہ اس کی سواری بھی نہیں کریں گے، اس کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈریں گے کہ کہیں پیر صاحب کا جو ہے وہ کوئی غضب نازل نہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے کہ اللہ کے نام کے بجائے وہ کسی گدی، کسی مزار، کسی قبر یا کسی بت یا کسی مندر، اس کے نام کے اوپر جانور چھوڑ دیں اور لوگ ان جانوروں کی تعظیم کریں اس طرح سے جیسے ان جانوروں کی تعظیم کی جاتی ہے جن کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، جیسے قربانی کے جانور ہیں یا جو بیت اللہ کے لیے لے کے جائے جاتے ہیں۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اللہ کی تخلیق میں اللہ نے جیسے انسان کو پیدا کیا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے، احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، لیکن انسان کیا کرے گا؟ اپنی شکل بگاڑے گا۔ آج بگاڑ ہے، آج بگاڑ ہے۔ آپ کبھی گوگل کریں وہ پلاسٹک سرجریز، ٹاپ پلاسٹک سرجری جو کہ ناکام ہو گئی، دنیا کے بہترین انسان جن کے پاس بہت روپیہ پیسہ تھا، بلینئرز تھے، ان میں مائیکل جیکسن کا نام ملتا ہے اور بڑے لوگوں کا نام ملتا ہے، شکل ہی بگاڑ لی۔ اس کی بچپن کی کبھی تصویر دیکھیں جب اس کی رنگت کالی تھی، کالی رنگت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب چارم اٹریکشن رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ کالی رنگت کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ کمپلیکس میں آ گیا بندہ، اب وہ اپنی سرجری کرا بیٹھا اور اس کے بعد جو اس کی شکل و صورت بن گئی وہ ہمارے سامنے۔ اللہ نے انسان کو بہترین بنایا ہے، بہترین بنایا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے سے انسان خوبصورت نہیں رہ جائے گا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو ہم نے وہ بات کی نا جینڈر ری اسائنمنٹ کی بات، یہ کیسز عام ہو گئے ہمارے یہاں پاکستان میں۔ جب وہ قانون سازی ہوئی، اللہ نے کیا کہ یہاں ہمارے کچھ مذہبی طبقات متحرک ہوئی ہے اور اس قانون کو واپس کروایا گیا، ورنہ جو فساد یہاں برپا ہونا تھا کہ جو مرضی اٹھ کے جو ہے وہ لڑکا سے لڑکی اور لڑکی سے لڑکا بن جائے، یہ صورتحال بنی صرف اپنی فیلنگز کی بنیاد پہ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کیس میرے پاس آیا، اس کیس میں یہ تھا کہ ان خاتون کو وہ سجیسٹ کر رہے تھے ڈاکٹر حضرات کہ جی آپ کی فیلنگ جو ہے وہ لڑکوں والی ہے، بچپن سے ان کی فیلنگز لڑکوں والی تھی، یا لڑکوں والے کپڑے پہننا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی اس فیلنگز کی وجہ سے آپ اپنی جینڈر چینج کروا لیں، لڑکی سے جو ہے وہ آپ لڑکا بن جائیں۔ اب صرف فیلنگز کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ ویسے بڑی سائنس وائنس کی بات کرتے ہیں، بھائی سائنس تو آپ کی فزیالوجی کے اوپر کھڑی ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے آرگنز کی بنیاد پہ، اس کی باڈی پارٹس کی بنیاد پہ آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہو کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر اس کے یوٹرس ہے تو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ لڑکی ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تو جو نظر آ رہا ہے اس کو جٹلا رہے ہو اور اس کی فیلنگ کے اوپر جا رہے ہو۔ اور فیلنگ کیا ہے؟ فیلنگ تو ایک بچے سے پوچھو تو اس کے اندر سپر مین کی فیلنگ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہمارے یہاں ایک بچے نے چھت سے چھلانگ لگا دی، سپر مین کے کپڑے پہن کے چھت سے چھلانگ لگا دی کیونکہ اس کے اندر سپر مین کی فیلنگ آ گئی تھی، ٹھیک؟ تو اب ہم کہیں کہ جی نہیں، اب آپ اس کو بتاؤ کہ نہیں جو فیلنگ ہے تم وہی ہو۔ فیلنگ کے کیا ہے؟ فیلنگ تو انسان کے اندر ہی ہے۔ مطلب کتنے ہمارے یہاں ارد گرد ایسے بدبخت لگے پھرتے ہیں جن کی فیلنگ یہ ہے کہ وہ نبی ہے، اب نبی مان لیں ان کو، پروفٹ مان لیں۔ کتنوں کی فیلنگ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں،
ٹھیک ہے، پرائم منسٹر، فیلنگ کی کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ فیلنگ تو انسان کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، گھٹیا بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو فیلنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے. حقائق اور ریئلٹیز کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. آپ نے جینیٹکس کی اتنی عظیم سائنس پیدا کر دی، پیچھے اگر کسی کا ایکس وائی ہے تو آپ کہتے ہو میل ہے، کسی کا ڈبل ایکس ہے کروموسوم تو آپ کہتے ہو کہ وہ فیمیل ہے. تو جب اس کے جینز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیمیل ہے، اس کا جینز یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میل ہے، آپ کی سائنس، اس کی فزیالوجی یہ کہہ رہی ہے، یعنی سامنے سے بھی پیچھے سے بھی ساری سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے آپ کی سائنس کے مطابق. آپ پھر اس کی فیلنگ پیچھے چلے. فیلنگ کون سا سائنس کا موضوع ہے؟ فیلنگ تو ہمارا موضوع ہے، ریلیجیس اسٹڈیز کا موضوع ہے، سوشل سائنسز کا موضوع ہے، ہیومینٹیز کا موضوع ہے. فیلنگ کو تو کاؤنسلنگ سے درست کرو، اس کی فیلنگ اسے بتاؤ کہ بھائی کس وجہ سے ہے کہ نو، اس کو کاؤنسلنگ کرو اس کی. لیکن یہ ہے کہ بس ایسے ہی ہے کیپٹلزم کی وجہ سے. اب ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں، اب یوٹیوب پہ جائے اور لکھیں کیٹ مین لکھیں، ایک صاحب کو یہ شوق چڑھا یا ان کو یہ فیلنگ آ گئی کہ وہ کیٹ ہے، بلی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بلی والی سرجری کروا دی، اپنا منہ بلی کے جیسے بنوا دیا. ابھی ایک صاحب کو یہ لگا اندر سے فیلنگ یہ تھی کہ میں کتا ہوں، تو وہ باقاعدہ کتے کی سرجری ہے. یہ سب آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا، باقاعدہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے. تو اب یہ صرف فیلنگ کے اوپر بھائی آپ کی فیلنگ جو ہے بس آپ وہ بن جاؤ. کسی کو چیتے کی فیلنگ آ رہی ہے، لیپرڈ کی فیلنگ آ رہی ہے، ٹائیگر کی فیلنگ آ رہی ہے، ٹائیگر مین، تو اس نے شکل اپنی جو ہے وہ اس کی جیسے بنوا لی، سرجری کروا لی. ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں جو ہے وہ ان کے اندر اس قوم کو، اس امت کو ڈال دیا. شیطانی کام ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، شیطانی کام. اس سے بہتر تھا کہ مطمئن ہو جاتے اللہ کی رضا پہ. نیکسٹ یہ ہے کہ اگر انسان کی 2 یا زیادہ بیویاں ہوں تو اس میں عدل کا حکم ہے. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ عدل کیا چیز ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. دیکھو اگر تمہاری 2 یا زیادہ بیویاں ہیں تو تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے کوئی اپنے ہاتھ میں گھڑی باندھی ہوئی ہے تو جتنے منٹ اور سیکنڈ اس کے ساتھ گزارے ہیں اتنے منٹ اور سیکنڈ اس کو دینے ہیں، جتنے روپے اس پہ خرچ کیے ہیں اتنے روپے اس پہ. پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ایسا عدل. ہاں عدل سے کیا مراد ہے؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ایسا نہ کرو کہ بالکل ایک کی طرف جھک جاؤ، ایک بیوی کی طرف جھک جاؤ، دوسری کو معلق چھوڑ دو، ایسی جیسے وہ تمہاری زوجیت میں ہے ہی نہیں. تو یہ نہیں ہے، یہ عدل کے منافی. وہ والا عدل جو انسان جو ہے وہ کیلکولیٹر لے کے ہاتھ میں بیٹھ جائے تو وہ پاسبل نہیں ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے. بچوں میں انسان کو سب بچوں سے ایک جیسی محبت نہیں ہوتی، سب بچوں سے ایک جیسی فیلنگ نہیں محسوس ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے نا کہ یا اللہ یہ ظاہر میں جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب کچھ ایسا ہے جس پہ میرا اختیار نہیں ہے. کہ کسی بیوی کی طرف زیادہ رجحان ہے، اس سے زیادہ تعلق محسوس ہوتا ہے، کسی کی طرف اتنا تعلق محسوس نہیں ہوتا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اور اگر وہ آپس میں جدا ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، نبھانا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے میرج کانٹریکٹ ہے، ایسا بھی نہیں ہے جو ہمارے سوسائٹی کا تصور بنا دیا گیا کہ جی اب اس گھر میں تمہاری ڈولی گئی ہے تو وہاں سے جنازہ ہی اٹھنا چاہیے. یہ غلط ہے، سپریشن ہو جانی چاہیے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بن رہی، دونوں کے اندر نہیں بن رہی، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات اس لیے اتارے. قرآن مجید میں پوری سورہ طلاق کے نام سے، مطلب طلاق ایسی کوئی گالی بھی تو نہیں ہے نا. اور صحابیات میں یہ عام تھا، ڈائیورس ہو جاتی تھی، آگے ان کی شادی بھی ہو جاتی تھی. ہمارے یہاں سوسائٹی نے کچھ چیزوں کو گالی بنا دی ہے کہ ایک متعلقہ جو ڈائیورس عورت ہوتی ہے تو اس کو ایسی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا عیب ہے. بھائی نہیں بن پائی، نہیں نبھ پائی، مزاج ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ سوشل سٹیٹس کا فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے دونوں میں نہیں نبھ پاتی. ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہیں یہ تفرقہ، اگر سیپریشن ہو جائے یغنی اللہ کلا من سعتہ، دونوں اگر نیک ہوں گے نا، سارے ہوں گے، دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی کر دے گا. یعنی ان کو بہتر کوئی ایسا لائف پارٹنر دے دے گا جہاں ان کی آگے زندگی کی گاڑی چل جائے گی. اللہ ان کے لیے بہترین رستہ. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ سپریشن ہو گئی، آگے بہت اچھا رشتہ چل گیا، ہو جاتا ہے ایسا، بہت دفعہ میں ایسا ہوتا ہے.
تو کہیں پہ آپ کی نہیں بن پائی، مزاج فریکوینسی میچ نہیں کیا، تو ضروری نہیں اگلی جگہ بھی نہیں، چلو ایک تجربہ تھا ناکام ہو گیا، نیکسٹ دوسرا تجربہ کر لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ والی بات تو نہیں ہے نا بھائی، سیپریشن ہوگی اگلی جگہ شادی کر لو، ٹھیک ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ نیکسٹ آیات میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کے، یعنی جہاں پہ بھی عدل اور انصاف کی بات، جہاں پہ بھی ہو عدل اور انصاف کی بات کرو، ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف جاری ہو۔ یہ بہت مشکل بات ہے کہ آپ کے اپنے خلاف جاری ہو اور آپ کہیں نہیں، صحیح بات یہی ہے، اس میں غلطی میری تھی، اوی الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف، والاقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف۔ یہ بہت مشکل بات ہے، یہ اصل میں گھر کے جو فیملی میٹرز ہیں نا ان کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ روزانہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں والدین کا اور بیوی کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، اب شور درمیان میں فٹ بال بنا ہوتا ہے، والدین اس کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو، اپنی بیوی کو ڈائیورس کرو، طلاق دو، اور بیوی جو ہے وہ والدین کے حوالے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، گھر گھر کے جھگڑے ہیں۔ اب ایسے میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حق بات کی طرف تم نے جانا ہے، یہ نہیں کہ اب تمہارے والدین رونا دھونا شروع کر دیں، ہر بات کے اوپر جذباتی سین بنا لیں، تو تم کہو کہ میرے والدین ہیں تو اب میں نے ان کے پیچھے چلنا ہے، نہیں، تم نے حق بات کی طرف جانا ہے، بھلے وہ تمہارے والدین کے خلاف ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے حق میں کوتاہی کر رہے ہو تو بیوی کا حق دو، تمہیں اسے اس کا حق دینا ہے، اسکنون من حیث سکنتم، اس کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک حق ہے۔ اسی طرح اس کو نان نفقہ دینا یہ اس کا حق ہے، تو جو اس کے حقوق ہیں وہ تم نے اس کو دینے ہیں، وہ اس کو دینے ہیں، جو والدین کے حقوق ہیں وہ والدین کو دینے ہیں۔ اب اس میں بیوی کے جذباتی سین سے وہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ والدین کے پاس کیوں جا رہے ہو، ان کے اوپر پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہو، نہیں، تو دونوں کے حقوق ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ اصل چیز کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو تم نے فوقیت دینی ہے کہ اللہ کا حکم والدین کے بارے میں تمہیں کیا کہہ رہا ہے، بیوی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو والدین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے دونوں سے متاثر نہیں ہونا، دونوں سے بالا تر رہنا۔ جب آپ یہ سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، جب آپ کے لیے اللہ کا حکم واضح ہو جائے گا۔ تو تم نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے تم نے، بھلے وہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جاری ہو، یعنی تمہیں خود اس کا نقصان پہنچ رہا ہو، یعنی بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو بیوی کو علیحدہ گھر لے کے دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کو علیحدہ گھر لے کے دو، بھلے گھر کے اوپر پورشن ہو یا گھر کے 2 پورشن ہو جائیں، یا اسی گلی میں گھر لے لو تاکہ والدین کی بھی خدمت ہوتی رہے، لیکن اس کو لے کے دیں۔ اوی الوالدین، اور اگر تمہیں والدین کے خلاف بھی ہونا پڑے بعض معاملات میں انصاف کی خاطر، تو تمہیں والدین کے خلاف پوزیشن لینی ہے، والدین کی اطاعت ہے، لیکن قرآن نے یہ بات واضح کی ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہاں تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ کا حکم فوقیت رکھتا ہے، والدین نہیں۔ والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف، ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولی بہما، بھلے کوئی غنی ہو یا فقیر، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار غنی اور فقیر، ایک امیر ہے غریب ہے، چلو غریب کا ساتھ دے دیتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ غریب کا ساتھ دینا ہے، نہیں، غریب کا ساتھ نہیں دینا، حق بات کا ساتھ، بعض اوقات حق بات امیر کے حق میں ہوتی ہے، امیر کا ساتھ دو، تو اصل میں تم نے جو کھڑا ہونا ہے حق بات کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آخری جو آیات ہیں وہ منافقین کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم نے کہا تھا کہ نفاق ایک پورا انسٹیٹیوٹ بن گیا تھا مدینہ کے اندر، مسلمان بھی تھے، بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو منافق بھی تھے، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دل سے اسلام کی پیورٹی کے قائل نہیں تھے، اسلام کی حقانیت، اس کی سچائی، اس کے ٹروتھ کے قائل نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے پیغمبر اور نبی نہیں مانتے تھے، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے، یہ عقیدے کے منافق تھے۔ ان کے بارے میں قرآن میں سخت وعید آئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں۔ ہاں اب جو نفاق ہے ہم نے کہا تھا یہ عملی نفاق ہے، عملی نفاق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کا جھگڑا ہو جائے تو پھٹ پڑے، گالم گلوچ بھی ہوتا رہے، تو یہ عملی نفاق ہے، اس پہ جہنم کی اس طرح کی وعیدیں نہیں سنانی، یہ عقیدے کی نفاق کی بات ہو رہی ہے، جب اس کے عقیدے میں یہ منافقت ہو۔
یعنی اندر سے وہ ملد ہو چکا ہے، ایتھیسٹ ہو چکا ہے مثال کے طور پہ، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن بظاہر اپنے آپ کو اس نے مسلمان ظاہر کیا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا مفاد، اس کا انٹرسٹ ہے، اس کے اوپر کہیں ضرب نہ لگ جائے، تو یہ عقیدے کا منافق ہے۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ کون اندر سے ملد ایتھیسٹ ہے، تو ہم کسی کو یہ آیتیں تو نہیں سنا سکتے۔ ہاں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ اندر سے کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں وہ لے آئیں یار، بسکٹ لے آئیں تھوڑا سا۔ چلیں جی بتائیے گا جی آج۔ جی ہاں اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار جو ہے وہ مرد کو بنایا ہے، مرد بڑا ہے اس لیے کہ تخلیقی اعتبار سے بھی وہ اسٹرانگ ہے عورت سے، اور وہ خرچ کرتا ہے، تو ان دو بنیادوں کے اوپر وہ بڑا ہے۔ اگر عورت گھر میں بڑا بننے کی کوشش کرے گی تو ایک لڑائی شروع ہو جائے گی، ایک ادارے کے دو ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتے۔ جی نہیں نہیں نہیں، وہ اس کانٹیکس میں ایسی کوئی بات نہیں، اس کانٹیکس میں ایسی بات کل بات پوچھی تھی آپ سے کہ حقیقی کامیابی جنت ہے، تو دنیاوی کامیابی کس کو ہے؟ ہاں یہ ایک انہوں نے سوال کیا تھا کہ کل ایک بات آئی تھی کہ حقیقی کامیابی تو یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، یہ آخرت کی کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن دنیا کی بھی کامیابی کوئی ہونی چاہیے، بندہ دنیاوی اعتبار سے کس کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ اس میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے پاس ایسا گھر ہے جو کہ کشادہ گھر ہو، جس کے پاس ایسی سواری ہے جو کہ اس کو کفایت کرتی ہو، اور جس کے پاس ایسی بیوی ہے جو فرما بردار ہو، جو اس کے لیے سکون اور اطمینان اور راحت کا باعث بنے، یہ تین چیزیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جس کے پاس ایسا غلام یا خادم ہو جو اس کے کام مطلب ان کی ذمہ داری اٹھائے، اس کا نقصان نہ کرے، تو اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کہا گیا یہ بندہ تو بادشاہ ہے جس کو یہ چار چیزیں مل جائیں۔ جی فائنل فیصلہ طاغوت سے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں ہمیں جو فائنل فیصلہ ہے وہ طاغوت سے نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے لینا چاہیے۔ جی ان کے کانٹیسٹ پہ ابھی جو بات کی تھی نا، ابھی آپ نے ایک آیت گزری ہے جیسے میں نے تلاوت بھی سنی کہ انبیاء، شہداء، صدیقین ان کی رفاقت میں اثر آ جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی، بالکل پھر وہ آخری کامیابی اس کو مل جائے گی ان کی کانٹیسٹ میں بات ابھی آیت ہم نے میرے کو تلاوت۔ جی جی بالکل صحیح۔ ایک اور آیت بھی ہے جو بھی پچھلے آپ کے اس میں دلیل ہوگی جس میں ان کبائر اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج دیا ہے انسان کو کہ اگر مسلمان کو اسپیشلی اگر تم کبائر سے بچتے ہو تو تمہارے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا، تمہاری برائیاں میں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کر دوں گا۔ یہ آیت بھی ابھی پہلے اس سے تلاوت کی گئی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کبھی پیکج ہے جیسے آج کل ہم نیٹ کا پیکج کراتے ہیں ایسے تو بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج دیا ہے، اگر ہم اسی پیکج کو لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں ہمیں 3 یہ چیزیں عطا کریں گے اگر ہم اس طرح۔ بالکل ایسے بالکل ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ از خود معاف کرتے رہیں گے۔ ہاں سفارش کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اہل بندے کی سفارش کرنی چاہیے۔ ہاں اپنی جو امانت ہے، خاص طور پہ ووٹ ایک امانت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، تو وہ نااہل لوگوں کے سپرد نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں فیصلہ ہمیں ہمیشہ انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے، بھلے وہ فیصلہ ہمارے خلاف جاتا ہو، ہمارے والدین کے خلاف جاتا ہو، ہمارے کسی رشتہ دار کے خلاف جاتا ہو، ہمیں ہمیشہ حق کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا ہے، حق کی طرف کھڑا ہونا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور کوئی نقطہ بیان کریں گے؟ جی نفاق کو عقیدے کا نفاق تھا، یہ اعمال کا نفاق ہے، لہٰذا اس میں اتنی شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے جو آج کل کے دور میں نفاق ہوتا ہے۔ اس
यहाँ बहुत ज़्यादा शदीद हो रही है। हाँ, शदीद होने سے مراد یہ ہے کہ آج کل جو عملی نفاق ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، تو ان کو قرآن کی یہ آیتیں نہ سنائیں اور انہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں نہ پہنچائیں. چلیں، اور کوئی نقطہ بیان کرنا چاہیں؟ جی ہاں، جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، تو بقیہ مسلمانوں کا کیا فرض ہے؟ ان کی مدد کریں، اور اسی کو قرآن نے جہاد کہا. ہاں، سفر کے اندر قصر نماز آپ کر سکتے ہیں. قصر نماز کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز کو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. یہ اپنا فیصلے کا اختیار صرف اللہ اور اللہ کے رسول اپنے کسی معاملات میں جو گھریلو معاملات ہیں یا رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، کہیں بھی معاملہ بھی آتا ہے، ہمسایوں میں آتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے کو سامنے رکھیں کہ آپ کا حکم اس کے متعلق ہے. بہت اہم نقطہ ہے. جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر باہر کسی ایسے ملک میں آپ ہیں جہاں غیر مسلم اکثریت میں ہے اور مسلمان مینارٹی میں ہے، وہاں آپ کے لیے دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا ہے، ایمان پہ باقی رہنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کو ہجرت کر جانی چاہیے. آپ کے لیے ہجرت کرنا لازم ہے اس علاقے کی طرف جہاں مسلمان کثرت سے ہوں، اور آپ کے لیے اپنا ایمان بچانا ضروری ہے. ہاں، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.